بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینفق اور خرچ کیا جائے گا علی المفلس تنگ دست پر، من مالہ اس کے مال میں سے، وعلی زوجتہ اور اس کی بیوی پر، واولادہ الصغار اور اس کے چھوٹے بچوں پر، وذوی الارحام اور اس کے رشتہ داروں پر، ذوی الارحام پر، وإن لم یعرف۔ اچھا، یہاں تک مطلب یہ ہو گیا کہ جو شخص نادار اور مفلس ہو اس کے مال میں سے خود اس پر بھی خرچ کیا جائے گا، اس کی بیوی پر بھی خرچ کیا جائے گا، اس کے چھوٹے بچوں اور ان رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا جائے گا کہ جن کا خرچہ اس پر ہے۔ کوئی مفلس اور نادار ہے اور اس کا کچھ مال بھی ہے تو اس کے مال میں سے خود اس مفلس پر بھی خرچ کیا جائے گا، اس کی بیوی بچوں پر بھی، چھوٹے بچوں پر بھی اور ان رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا جائے گا کہ جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْرَفْ اور اگر معلوم نہ ہو، للمفلس مال مفلس کے لیے مال، وطلب غرماؤہ حبسہ اور طلب کریں اس کے قرض خواہ اس کے قید کرنے کو، وہو یقول اور وہ کہتا ہو، لا مال لی میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، حبسہ الحاکم تو حاکم اس کو قید کرے، فی کل دین ہر اس دین میں، لزمہ جو اس کو لازم ہو، بدلا عن مال حصل فی یدہ اس مال کے عوض میں کہ جو اس کے قبضہ میں حاصل ہو، کثمن المبیع جیسا کہ مبیع کا ثمن، وبدل القرض اور قرض کا بدل، وفی کل دین اور ہر اس دین میں، التزمہ جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، بعقد کسی عقد کی وجہ سے، کالمہر والکفالۃ جیسا کہ مہر اور کفالہ، ولم یحبسہ فیما سوا ذلک اور اس کو قید نہ کرے اس کے ما سوا میں، کعوض المغصوب جیسا کہ مغصوب کا عوض، وعرش الجنایات اور جنایات کی چٹی تاوان، الا ان تقوم البینۃ مگر یہ کہ بینہ قائم ہو جائے، بأن لہ مالا کہ اس کے پاس مال ہے۔ اچھا، یہاں تک مطلب یہ ہو گیا کہ اگر مفلس اور نادار کا کوئی مال معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ اس کا کوئی مال ہے، معلوم نہ ہو سکے، اور اس کے جو قرض خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قید کر لیا جائے، اور وہ نادار آدمی کہتا ہے کہ میرا تو کوئی مال نہیں ہے، تو حاکم اس کو قید کرے گا، ہر اس دین کے بدلے میں اسے قید کرے گا کہ جو دین اسے کسی مال کے عوض میں حاصل ہو اور وہ مال اس کے قبضہ میں بھی ہو، جیسا کہ مبیع کا ثمن کہ اس نے کوئی شے خریدی تھی اور اس کا ثمن اس نے ادا کرنا ہے، اور مبیع اس کو حاصل ہو گئی لیکن یہ ثمن ادا نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح قرض کا عوض ہے، اور ہر وہ دین جو اس نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا کسی عقد کی وجہ سے، مثلا شادی کی تو مہر اس پر واجب ہو گیا، کسی کا کفیل بنا کہ میں اس کا مال ادا کروں گا، اگر اس نے ادا نہ کیا تو بھی اس کو محبوس کرے گا، اور ان کے ما سوا جو باقی معاملات ہیں ان میں حاکم ان کو قید نہیں کرے گا۔ مثلا کوئی شے غصب کی اور اس کو تلف کر لیا، ضائع کر لیا، تو اس کا عوض اس پر لازم ہو گیا، کوئی جنایت کی جس کا تاوان اس پر لازم ہو گیا، تو اس کے بدلے میں بھی اسے قید نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر بینہ قائم ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے تو تب اس کو قید کریں گے۔ اگر مفلس کہتا ہے، نادار کہتا ہے میرے پاس کوئی مال نہیں اور مال معلوم نہ ہو، جبکہ قرض خواہ کہتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے، تو حاکم اس کو قید کرے گا، ہر اس دین میں قید کرے گا جو اس پر لازم ہو کسی مال کے عوض کے طور پر، اور وہ اس کے قبضہ میں حاصل بھی ہو۔ مثلا کوئی شے خریدی تھی اور اس کا ثمن اس پر لازم تھا، اب مبیع اس کو حاصل ہو گئی ہے اور یہ ثمن ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کو قید کریں گے۔ اسی طرح قرض کے وجہ سے بھی اس کو قید کریں گے، ہر وہ دین جو اس نے از خود اپنے اوپر لازم کر لیا کسی عقد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اس کو قید کریں گے۔ مثلا شادی کی تو اس کا مہر اس پر لازم ہے، کفیل بنا اور کہا کہ اگر فلاں آدمی نے اتنے مدت تک اپنا دین ادا نہ کیا تو میں اس کا دین ادا کروں گا، تو یہ بدل کفالہ، یہ مہر، اس کی وجہ سے بھی اس کو قید کیا جائے گا، اور اس کے ما سوا جو باقی معاملات ہیں ان میں اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ مثلا کوئی شے غصب کی، اس کا عوض اس پر لازم ہو گیا، یا
کوئی جنایت کی جس کا تاوان اس پر لازم ہو گیا تو اس میں قید نہیں کریں گے۔ ہاں اگر بینہ قائم ہو جائے، کوئی گواہ دے دے کہ اس کے پاس مال ہے، تو پھر اس کو قید کیا جائے گا۔ وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ، اور حاکم اس کو قید کرے گا، شہرین 2 مہینے، او 3 اشہر یا 3 مہینے، سأل عن حالہ، پوچھے اس کے حال کے بارے میں، فَإِن لَّمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مال، اگر ظاہر نہ ہو اس کے لیے مال، خلّا سبیلہ، تو اس کا راستہ چھوڑ دے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حال ہے، اذا قام البینۃ علی انہ لا مال لہ، کہ اس کے پاس بینہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس کے لیے کوئی مال نہیں ہے۔ حاکم اس کو 2 مہینے یا 3 مہینے قید کرے گا، اور اتنی مدت اس کے حال کے بارے میں پوچھتا رہے گا کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر مال ظاہر نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس کو رہا کر دے۔ اسی طرح اگر بینہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس کا کوئی مال نہیں ہے، تب بھی اس کو چھوڑ دے۔ حاکم اس کو 2 مہینے یا 3 مہینے قید کرے گا، اور اس دوران اس کا حال پوچھتا رہے گا، اس کے بارے میں تفتیش کرتا رہے گا کہ اس کے پاس کوئی مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس دوران مال ظاہر نہ ہو تو پھر اس کو رہا کر دے۔ اسی طرح اگر بینہ قائم ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تب بھی اس کو رہا کر دے۔ ولا یحول، اور حائل نہ ہو، بینہ، اس کے درمیان، و بین غرمائہ، اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان، بعد خروجہ من الحبس، اس کے قید سے نکلنے کے بعد، ویلازمونہ، اور وہ اس کا پیچھا کریں، ولا یمنعونہ، اور اس کو نہ روکیں، من التصرف والسفر، تصرف کرنے سے اور سفر کرنے سے، ویأخذون فضل کسبہ، اور لیں اس کی زائد کمائی، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، اور تقسیم کی جائے گی ان کے درمیان حصوں کے ساتھ۔ جب حاکم اس کو رہا کر دے تو پھر اس کے اور قرض خواہوں کے درمیان اب حائل نہ ہو۔ وہ قرض خواہ اس کا پیچھا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو تصرف کرنے، بیع اور شراء کرنے اور سفر کرنے سے وہ نہیں روک سکتے۔ ہاں جو اس کی زائد کمائی ہوگی وہ اس سے لے سکتے ہیں، اور پھر جو کمائی ان کو حاصل ہوگی وہ آپس میں حصوں کے مناسب تناسب سے تقسیم کر دیں گے۔ جس کا دین ہے اسی کے تناسب سے اس کو وہ کمائی ملے گی۔ رہا کرنے کے بعد حاکم اس کے اور قرض خواہوں کے درمیان پھر حائل نہ ہو، بس چھوڑ دے۔ وہ اس کا پیچھا بھی کر سکتے ہیں، یعنی مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو تصرف سے، بیع اور شراء سے نہیں روک سکتے، اس کو سفر کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کی جو زائد کمائی ہوگی وہ لے سکتے ہیں، اور وہ کمائی ان کے درمیان حصوں کے تناسب سے تقسیم کی جائے گی۔ جتنا جس کا دین ہے اسی کے تناسب سے اس کو وہ کمائی ملے گی۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور صاحبین فرماتے ہیں، اذا فلسہ الحاکم، جب حاکم اس کو مفلس قرار دے دے، حال بینہ و بین غرمائہ، تو حائل ہو جائے اس کے اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان، الا ان یقیم البینۃ، مگر یہ کہ وہ بینہ قائم کر دے، انہ قد حصل لہ مال، کہ اس کو مال حاصل ہو گیا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں جب حاکم کسی کے افلاس کا فیصلہ کر دے کہ یہ مفلس اور نادار ہے، تو اب اس کے اور قرض خواہوں کے درمیان حائل ہو جائے، قرض خواہوں کو روکے کہ وہ اس کو تنگ نہ کریں۔ ہاں اگر وہ قرض خواہ بینہ قائم کر دیں کہ یہ مفلس نہیں ہے، اس کے پاس تو مال ہے، تو اب حاکم اس کے اور قرض خواہوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ صاحبین فرماتے ہیں جب حاکم کسی پر افلاس کا حکم لگا دے کہ یہ مفلس و نادار ہے، تو اب اس کے اور قرض خواہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی قرض خواہوں کو کہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر قرض خواہ بینہ قائم کر دیں، گواہی پیش کر دیں کہ اس کے پاس مال ہے، تب اس کے اور تب جو ہے وہ حائل نہ ہو اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ولا یحجر، اور پابندی نہیں لگائی جائے گی، علی الفاسق، فاسق پر، اذا کان مصلحا لمالہ، جب کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو اپنے مال کی، والفسق الاصلی والطاری سواء، اور فسق اصلی اور فسق طاری برابر ہیں۔ کوئی آدمی بیوقوف ہے لیکن وہ اپنے مال کو خراب نہیں کرتا،
اصلاح کرتا ہے، فضول خرچ نہیں ہے، تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، اس کو تصرفات سے نہیں روکا جائے گا۔ کوئی آدمی فاسق ہے، فاسق، اور لیکن وہ اپنے مال کی اصلاح کرنے والا ہے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتا، تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی اور اس کو تصرفات سے نہیں روکا جائے گا۔ باقی فسق اصلی اور فسق طاری برابر ہیں، یعنی کوئی شروع سے فاسق ہو تب بھی یہی حکم ہے، یا پہلے سے فاسق نہ ہو بعد میں اس پر فسق طاری ہو گیا تو یہ بھی برابر ہے۔ کوئی آدمی فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مال کو خراب نہیں کرتا، فضول خرچ وغیرہ نہیں ہے، تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، اس کو تصرفات سے نہیں روکا جائے گا۔ اور باقی فسق اصلی اور فسق طاری یہ دونوں برابر ہیں، یعنی کوئی شروع سے فاسق ہو تب بھی یہی حکم ہے، کوئی شروع سے فاسق نہ ہو بعد میں فاسق ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ومن افلس، اور جو مفلس ہو جائے، وعنده متاع لرجل، اور اس کے پاس کسی آدمی کا سامان ہو، متاع لرجل بعینہ، اس کے پاس کسی متعین آدمی کا سامان ہو، ابتاعہ منہ، کہ جس کو اس نے اس سے خریدا ہو، فصاحب المتاع، تو سامان والا، اسوۃ للغرماء فیہ، برابر ہوگا اس میں قرض خواہوں کے۔ کوئی شخص مفلس ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کسی آدمی کا سامان موجود ہے کہ جو سامان اس نے اس آدمی سے خریدا تھا، تو اب یہ سامان والا باقی قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سامان والے کو قرضہ اور دین ترجیحی بنیادوں پر ادا کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی مفلس ہو گیا لیکن اس کے پاس کسی آدمی کا سامان ہے جو اس نے اس سے خریدا تھا، پیسے نہیں دیے، تو سامان والا باقی قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باقی قرض خواہوں کی بنسبت اس کو اس کا دین ترجیحی بنیادوں پر ادا کیا جائے۔